अस्सलाम वालेकुम, मैं और रिजवान अजान डॉन न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम ने जो नौजवानों को कर्जा देने की जो स्कीम मुतारिफ करवाई और इस पर जो बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। यकीनी तौर पर हम कहें कि नौजवानों को इस वक्त जब जॉब्स की जरूरत है और नौकरियां इस वक्त नहीं दे सकते, ना सिर्फ सरकारी हम कहें कि गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज इस वक्त कहें कि काफी कम है। ना सिर्फ पढ़े लिखे नौजवान बल्कि हम ये देखते हैं कि जो मजदूर तबका है पिछले सालों के दौरान वो भी काफी तादाद में उसको हम ये कहें कि बेरोजगार हुआ है, या ये भी कह सकते हैं कि रोजगार हासिल करने में खासी दुश्वारियों का सामना है। अभी इलेक्शन हुए 6 महीने हुए और जो भी जमातें हैं वो पार्टिसिपेट कर रही थीं इलेक्शन से पहले, तमाम जमातों ने नौजवानों की बात की, रोजगार की बात की। तो वजीर आजम साहब ने एक हम यूं कहें कि स्कीम तो मुतारिफ करवाई है, लेकिन बड़े एतराजात उस पर उठ रहे हैं। इसी मौजू पर बात करते हैं। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, आरफा खालिद साहिबा लीग से MNA हैं, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया। अली नासिर साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आरफा खालिद साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आ जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले हम जब नौजवानों की बात कर रहे थे, लैपटॉप स्कीम भी आपने पिछले 5 सालों के दौरान भी 2008 और 2013 के दौरान नौजवानों को लैपटॉप भी दिए, और इसी तरह से अभी हम ये देख रहे हैं कि कुछ जो कर्जा देने की जो बात हो रही है, बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि बड़ा मुश्किल ये कर्ज होगा। नौजवान जो हैं, जो हकदार हैं, गरीब तबका, पढ़े लिखे ना भी हों, उनको सबसे पहले मैं चूंकि आपसे ही जान लेता हूं कि ये क्या सोच के इस तरह की स्कीम मुतारिफ कराई गई है कि बड़ी मुश्किल शराइत हैं और माजी में भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और उन चीजों को रखते हुए हम उन चीजों को देखते हुए कह सकते हैं कि ये जो गरीब तबका है इससे फायदा नहीं उठा सकेगा बहुत ज्यादा। आप सबसे पहले बताएं कि क्या कहेंगी आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। बात यह है कि आपके सामने मुल्क की मईशत है पिछले कई सालों से, और एकदम से जॉब्स को प्रोवाइड करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपकी पूरी बिजली रिस्टोर हो जाए मुल्क में, आपके सारे इदारे बिल्कुल ठीक से काम शुरू कर दें, इंडस्ट्रीज और लगने लग जाएं। वो जो और कंट्रीज में जा के लोग लगाने लग गए थे, उनको दोबारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हमने वापस आके यहीं पे इंडस्ट्री लगानी है। तो जब तक वो सब कुछ इंटैक्ट नहीं होता, आप नौजवानों को रोजगार फराहम करने में आपको मुश्किल पेश आएगी। तो ये जो स्कीम आई है, इसमें 25 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक के लोगों को शामिल किया गया है, और इसके अंदर इंतहाई आसान शराइत रखी गई हैं मेरी नजर में। देखिए वो इस तरह से कि उसमें से आप एक नॉर्मल जब बैंक लोन लेने जाते हैं, और पूरी दुनिया में जब भी कोई यूथ का या कोई और कोई भी आदमी जब लोन लेने जाता है तो उसकी कुछ शराइत होती हैं, इवन चाहे वो अमेरिका है, इंग्लैंड है, एनीवेयर। जब आप इस तरह का लोन देते हैं जिसके अंदर 7% आपकी गवर्नमेंट पे कर रही है, आपने जो उसके ऊपर इवेंचुअली उसके ऊपर आपने पैसे बैंक को देने थे, वो 7% गवर्नमेंट दे रही है, 8% वो जो भी इंडिविजुअल होगा जो लोन लेगा वो पे करेगा। उस सूरत में ये होगा जनाब कि जब आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं ली जा रही। ऑब्वियसली बैंक्स का एक तरीका कार है, उनको एक गारंटर चाहिए होता है, और गारंटर के लिए भी उन्होंने बड़ी मुनासिब और एक तरीके की शराइत रखी है जो बैंकिंग का एक तरीका है। आप समझती हैं कि आप से ये होता है कि मोस्टली लोग, आप समझती हैं जिन शराइत की आप बात कर रही हैं, एक तरफ तो आपने खुद ही बात की थी कि एनर्जी क्राइसिस की, मैं चाह रहा था कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। हम जब ये देख रहे हैं कि पहले ही यहां पर किसी किस्म का एक शॉप भी होती है, वो भी ये कहता है कि उसको बिजली की जरूरत है, उसका कारोबार उसके बगैर चल नहीं सकता। तो आप नहीं समझती कि जब कोई कारोबार करने के लिए कोई नौजवान भी निकलेगा, और आपने एज की भी बात की कि 45 ईयर तक है, तो उसको सबसे पहले जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। और अगर कोई कारखाना तो बड़ी बात है, कोई दुकान भी लगाएगा तो उसको भी पहले एनर्जी चाहिए होगी। और अब सर्दियों में हालत यह है कि CNG भी हम लोड शेडिंग कर रहे हैं, उसकी भी आपकी जानिब आऊंगा। जी जी, सिर्फ मैं ये कहूंगी जनाब कि एनर्जी पे तो हम काम कर ही रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि हमने बाकी सेक्टर्स में काम बंद कर दिया है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि उनके अंदर हमारी सीरियसनेस है, और हम पूरी भागदौड़, फर्स्ट ट्रिप जो इवन PM का था वो इसी सिलसिले में था
مگر ہم ساتھ ساتھ ہمارا بہت سارا یوتھ ہے اس ملک میں, آپ کے more than 60% لوگ ہیں. یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ 5 سالوں کے دوران بھی جب آپ کی پنجاب میں حکومت تھی, یہ سوال میں نے اس لیے بھی کیا کہ بہت سے لوگ جو اعتراض اٹھاتے ہیں, جیسے لیپ ٹاپ تھا اور اس کے بعد یلو کیب سکیم جو متعارف کرائی گئی 2012 میں ہی, شاید 2011 کے اینڈ میں یا 2012 میں, وہ غیر ضروری تھی, وہ صرف دکھاوے کے لیے تھی. اور جب ہم نے دیکھا کہ 5 سالوں میں آٹو رکشا اور ٹیکسی جو یلو کیب جس کو کہتے ہیں ہم, وہ چل ہی نہیں رہی تھی اور لمبی لمبی لائنز ہم نے دیکھی. تو اس دوران آپ نے جب جس طرح کی چیز انٹروڈیوس کروائی تو اس لیے اس طرح کے سوالات ابھرتے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ آپ کی جانب ہوگا, سب سے پہلے آپ بتائیں کہ کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں. چلے میں آتا ہوں آپ کی جانب, عارفہ صاحبہ آپ کی جانب آتا ہوں, ناز بلوچ صاحبہ سے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز لیٹس بگن اپ فرام یہ جو اسکیم لے کر آئے ہیں. پہلی بات یہ کہ اسکیم میں آپ لانچنگ کر رہے ہیں اپنی صاحبزادی کی, پرائم منسٹر لانچنگ کر رہے ہیں اپنی صاحبزادی کی, یوتھ کو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ کے پاس کوئی الیکٹڈ نمائندہ اپنی پارٹی کا موجود نہیں تھا؟ فقدان تھا, کمی تھی لوگوں کی. جو الیکٹڈ نمائندہ بیٹھی ہوئی ہیں خاتون عرفہ صاحبہ, انہی کو بنا دیتے. کوئی کم سے کم شفافیت تو نظر آتی نا. صرف یعنی کہ کوئی بھی میگا پروجیکٹ آئے گا تو وہ فیملی لمیٹڈ کمپنی اینڈ کچن کیبنٹ کی سیاست کرنے والے لوگ اپنے ہی فیملی کے بچوں کے اوپر ہی بلیو کرتے ہیں, فیتھ رکھتے ہیں اور کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. دوسری بات آپ یہاں آ جائیں کہ کیا ہم آشیانہ اسکیم بھول چکے ہیں؟ کیا قرض اتارو ملک سوارو ہم بھول چکے ہیں؟ جو عوام سے پیسہ لیا گیا کہاں گیا, نو ون نوز. کیا ہم پیلی اسکیم, یلو کیب جو آپ نے بھی ڈسکس کیا, بھول کے ہیں؟ کیا ہم سستی روٹی, آشیانہ اسکیم میں نے آپ کو بتایا, اور میٹرو بس جو اسکیم ہے جہاں پہ آج لاہور میں منی ویگنز منی بسز اس میں گھومی جاتی ہیں, جو پرپز تھا, جو کاسٹ تھا, وہی ختم ہو چکا ہے, جس کے اوپر اتنی لاگت, ایکسیسو لاگت لگائی گئی. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی پلاننگز کیا ہیں؟ جب وفاق اکنامک سچویشنز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے, آپ کا پیٹرول مہنگا, آپ کے پاس بجلی مہنگی, بجلی کے نرخ مہنگے, ایک غریب انسان جو ہے اس کی افورڈ سے ریچ سے اتنی باہر ہو چکی ہے, اپنی افراط زر دگنی ہو گئی, انفلیشن ڈبل ڈیجٹ کو پہنچ گیا. تو آپ مجھے بتائیں, ڈالر 107 کا پہنچ گیا. ان سارے مسائل سے تو ہر بندہ ہٹ ہو رہا ہے. آپ ایک پرٹیکولر سیکشن کو آپ ہٹ کر رہے ہیں اور یوتھ کو آپ لگا رہے ہیں اس ٹرک کی بچے کے پیچھے. والی بھی بات کی آپ نے, ماضی کی بھی بات کی, لیکن ایک طرف دوسری طرف اس کا ایک رخ یہ بھی ہے, بریک کا وقت ہو جاتا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. دوسرا رخ یہ بھی تو ہے, ہم بیٹھ کر اگر اس طرح کی اسکیم متعارف نہ کروائی جاتی, اس میں جو خامیاں ہیں اس کو تو ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں. لیکن ہم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تمام حالات ہیں, جس طرح کے بھی حالات ہیں, جنگ بھی لگی ہونی چاہیے, لیکن زندہ تو رہنا ہے. اور جو نوجوان ہیں وہ انتظار نہیں کر سکتے, انہیں قرض کچھ اس طرح کے سستے لونز دیں. کیسے رضوان قرض ملے گا کیسے؟ آپ مجھے بتائیں کہ 20 لاکھ روپے لینے کے لیے غریب کس کو گارنٹر تلاش کرے گا؟ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین, تو پھر بات کرتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ سے 20 لاکھ روپے تک کا قرض, جس طرح سے عارفہ خالد صاحبہ نے بھی کہا کہ کچھ شرائط تو ہوتی ہیں, یقینی طور پر شرائط ہوتی ہیں, دنیا بھر میں شرائط ہوتی ہیں, اور جب بینک سے لون لیا جائے گا تو شرائط تو ہوں گی, لیکن جب حکومت اسکیم کی بات, تو پھر اب ایک غریب شخص کی بات کریں تو وہ کہاں سے کسی گزٹڈ آفیسر کو ڈھونڈے گا؟ یہ بڑا, جو لوگ نوجوان یہ سن بھی رہے ہوں گے وہ جانتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, کہاں سے کوئی گزٹڈ آفیسر ڈھونڈے گا, اس سے ٹیسٹ کروائے گا, وہ گارنٹی دے گا؟ کوئی اپنے بیٹے کو تو دے سکتا ہے, بھانجے اور بھتیجے کو تو دے سکتا ہے, کسی غیر شخص کو یہاں پر نہیں دے سکتا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی ناصر صاحب, آپ نے ناز بلوچ صاحبہ کو بھی سنا, پاکستان تحریک انصاف سے ظاہر اپوزیشن ہے, تنقید تو کریں گی. آپ بتائیں کہ کس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں اس اسکیم کو؟ پرابلم تو ہے اس میں, کیونکہ ماضی میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسا اب معاشرہ, اب جب ہم ایک یہاں پر کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہوں, نیوٹرل ہو کر بھی دیکھیں تو پرابلمز تو بہت زیادہ ہیں. جی بالکل. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغیر سفارش کے کام نہیں ہوتا. آپ نے ایک لائسنس بھی بنوانا ہے تو وہ بھی بغیر سفارش کے یا پیسوں کے بغیر کام نہیں ہوتا, سفارش یا رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. تو اب ایک تو یہ بھی ہے کہ 6 مہینے میں میاں نواز شریف ایسا کیا کر دیتے, کہ ہم یہ کہیں کہ کیا ایسا کر دیتے کہ 6 مہینے میں کہ ہم اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ڈھونڈتے اور جو حقدار نوجوان ہیں ان تک پیسہ بھی چلا جاتا. اسی طرح کی اسکیم ہونی تھی, یا آپ کے ذہن میں کچھ ہے ایسا خاکہ کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں, آغاز میں تو اگر جیسے کاغذ پہ دیکھیں تو کاغذ پہ اسکیم بہت اچھی ہے, بلکہ تنقید برائے تنقید ہو ہی نہیں سکتی, لیکن کاغذ پہ تو پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہیں, لیکن کوئی اس سے مستفید نہیں ہو پا رہا. یہ سرکاری اعلامیے نہیں ہیں, ہمیں حقیقت پسند ہونا ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر جانا ہے. اسکیموں کی آپ نے بات کی, سب سے پہلے
تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے. غربت اور مہنگائی اس سطح پر پہنچ چکی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہر بچہ پیدا ہوتے ہی مقروض ہوتا ہے. اب اس سب کو اوور شیڈو کرنے کے لیے یوتھ پروگرام کی یہ اسکیم آ گئی. اس میں نیا کیا ہے ہمیں یہ جاننا ہے نا, اس میں نئی کیا چیز ہے, اس میں کیا جدت ہے, وہی پرانی چیز ہے. اور اگر 20 ارب روپوں کی یہ اسکیم آ گئی تو کون سا کوئی عوام کے اوپر احسان کر دیا. آپ تو ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے, اور اس سے آغاز سے پہلے ذرا مختصراً یوتھ کون ہے؟ ہمیں ابھی تک یوتھ کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا. وہ 35 سال کا تو بندہ بڈھا ہوتا ہے, اس کے تو آگے 4 بچے ہو چکے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. یہ میں نہیں کہتا, WHO کی رپورٹیں آپ پڑھیں, یہاں تو 12 سال کی عمر کے اندر میچورٹی گین کر لیتا ہے بندہ. یہاں تو 35 سال نہیں 45 دیے ہوئے نا. 45 یوتھ کا لفظ غلط ہے سر. 58 کے اوپر تو بندہ پاکستان میں مر جاتا ہے, یہ تو لائف ایکسپیکٹنسی ہے. آپ بول رہے 45 کے اوپر جو ہے وہ یوتھ پروگرام بینیفٹ کرے گا. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ پہلے تو تمام یوتھ کے لیڈرز چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں, سب کی عمر 60 سے زیادہ, 50 سے زیادہ. ہم اس چیز کو ہم جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ 45 بتائی اور ساتھ یوتھ کا لفظ لگا رہے ہیں, اس پر جا تو سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں ہم کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ اس پر تنقید ضروری نہیں ہے. اگر کوئی 45 سال کا شخص بھی ہے جی ٹھیک ہے, اور یہاں کا ظاہر اس ملک کا باسی ہے, اگر اسے بھی چاہیے تو اس کو یوتھ نہ لکھے نا. ہاں یہ لیکن آپ ووٹ بینک توڑنے کے لیے یوتھ لکھ رہے ہو. آپ ٹارگٹ یوتھ کو کر رہے ہیں, یوتھ کا نعرہ لگا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ٹوٹلی شفٹ ہو کے PTI کی طرف جا چکی ہے. اب یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ نے لیپ ٹاپ اسکیمز بھی کیے, آپ نے یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, وہ تو سیاسی معاملہ ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے سیاسی معاملہ ہے, اس میں بھی سیاست ہماری ہر چیز. آپ مجھے بتائیے اس میں جو انٹرسٹ لیا جا رہا ہے کیا سود جائز ہے؟ نہیں, یہ آپ بہت لمبی بحث ہے, آپ پھر مجھے بتائیں 1% آپ ان لوگوں سے پھر جو سود لے رہے ہیں, جو انٹرسٹ لے رہے ہیں, بہت لمبی بحث ہے. یہ ساری چیزیں ملا کے اسکیم وہ تو ہماری ابھی ریاست جو ہے وہ تو چل رہی ہے, وہ بینکنگ سسٹم اور جی عارفہ صاحبہ سب سے پہلے یہ کہ جس طرح سے یوتھ کی جو بات ہو رہی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے 45 سال کی عمر تک کے بھی کسی شخص کو یا 60 سال کی عمر کے شخص کو بھی دیں, لیکن ایک بات جو یہاں پر ہوئی جس طرح سے علی ناصر نے کہا, ہم یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی جو بات, جس طرح آپ نے لیپ ٹاپ سکیم, وہ ہمیں ایسا تاثر ملا 2013 سے پہلے جب پنجاب میں حکومت تھی کہ یہ جو عمران خان یوتھ کی بات کرتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس میں سیاست ہمیں نظر آتی تھی کہ نوجوانوں کی بات کی جائے اور نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے, تو اس میں بھی یوتھ کا لفظ تو استعمال کیا گیا کہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کریں, اور اس کے بعد جو ہے 45 سال عمر, اس طرح سے یہ بات ویلڈ بنتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں رضوان صاحب, اب مجھے موقع دیجیے. اگر ہم غریب کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ صرف ہمارا حق ہے. اگر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے. کسی کا کوئی حق نہیں ہے. جو حکومت میں آیا ہے اس کا حق ہے اس وقت جو بھی وہ کر سکتے ہیں فار یوتھ, فار غربت, اس کے لیے وہ کام کریں. اگر میں آپ سے سوال کروں عارفہ صاحبہ, اگر میں سوال کروں یہاں پر دیکھیں عمران اور پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی کہ غربت کی بات کریں, جناب میں آپ کو تھوڑی سی بات ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں. جناب مجھے بات تو کرنے دیجئے, انہوں نے بہت سی باتیں کی, مجھے 2 منٹ تو صرف دے دیجئے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں, انہوں نے ڈیفرنٹ باتیں کی جس میں انہوں نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی. کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ٹرسٹ کرنا پڑے گا اپنے یوتھ پہ, اپنے نوجوانوں پہ؟ ہمیں بڑھ کے گارنٹیز بھی دینی پڑیں گی کہ آپ ان لوگوں کو خود بخود اپنا ایونچولی اپنا آپ منوانا پڑے گا ہمارے یوتھ کو, پہلے اپنے ملک کے لوگوں کے سامنے کہ وہ اپنے گارنٹر کو سیٹسفائی کریں گے, پھر دنیا کے سامنے. کیا ہم نے جینا نہیں اس دنیا میں؟ کیا اس پروگرام سے اگر کچھ گھروں کے نوجوانوں پر اعتبار کرنا ہوگا, کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ عارفہ صاحبہ جو آپ نے کہا کہ نوجوانوں پر کچھ اعتبار کرنا ہوگا, اس میں آپ نے کیوں نہیں کرنا؟ نہیں بالکل اعتبار, لیکن یہ اعتبار کس طرح سے ہوگا, کس طرح سے ہوگا جو ہم نے کچھ دنوں میں دیکھا ایسا ملک جہاں پہ بنیادی شہریت کہنا چاہتی ہوں, گارنٹی آپ کا موقع پورا نہیں دیا رضوان صاحب. اچھا چلیں آپ اپنی بات ایکسپلین کر لیں, ان کو 8 مہینے موقع مل گیا, آپ شارٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ بات کریں. گارنٹی اس پر اعتبار کرنا چاہیے, گارنٹی یہ دیں گی, یہ دینا چاہیے. دیکھیں وزیر
वज़ीर-ए-आज़म तो कह रहे हैं कि गुर्बत खत्म होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आप वो कैसे करेंगे? साहबा आपने खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा काम कर दिया? अच्छा मेरी एक बात साहबा से लेकर आपकी जानिब मुख्तसर सा लुत्मा देने दीजिए। अभी आपस में पार्टी सियासत हो रही है, केपीके के अंदर कौन सी अनाउंस होगा यूथ स्कीम? मुझे बता देना। चारों से कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में क्या काम हुआ है? एक धरना खत्म करके दूसरा धरना जी पीटीआई की बात कर रहा हूँ। आर्गुमेंट तब होती है, पॉलिटिकल आर्गुमेंट तब होती है जब कोई काम किया हो। काम इन्होंने भी नहीं किया, काम आपने भी नहीं किया, इन्होंने कुछ तो कर दिया, सिर्फ धरने दिए। रिजवान वो समझते हैं कि आप मुझे आवाम पे डायरेक्ट टैक्स कौन लगा रहा है? वफाक। बिजली कौन महंगा कर रहा है? वफाक। पेट्रोल कौन महंगा कर रहा है? वफाक। नोट बिजली के बिल वसूल किए, स्कूल कौन छाप रहा है? वफाक। और आप के अलावा महंगाई को खत्म नहीं कर रही। सियासी हो गई ना, सियासी हो गई, थोड़ा सा मालूमात लेकर आया करें, बगैर स्टडी के, बगैर मालूमात के मालूमात आपको नहीं है, आप ये बात कह रही हैं में मसरूफ हैं। आप यही बताएंगी, फिर यही बातें करेंगी जो सब कर रही हैं। महंगाई की बात और बाइडेन लिख रहा है इसके अंदर, इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी कैसे मुल्क में? रिजवान साहब ऐसे मुल्क में ट्रांसपेरेंसी है जहाँ पे एनआईसी आईडी कार्ड बनवाने और पासपोर्ट बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, उस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी की बात है। रिजवान मुझे मौका एक चीज में कहना चाहती हूँ, आरफा साहब से आगे मुख्तसर जवाब लेके मुख्तसर लेके फिर आपकी जानिब आता हूँ। सवाल आगे ले जाइए रिजवान में एक सवाल आरफा साहब, 40 साल के आदमी की आप इज्जत ही नहीं करें, 40 साल का आदमी से चलिए इनसे ये बात, आरफा साहिबा से मेरा सवाल है, कह रही है कि 45 साल के शख्स की हम इज्जत नहीं कर रहे हैं। सर 45 साल का मैं हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, मैं इस चीज को मानता हूँ, मैं यूथ नहीं हूँ कहीं से। रिजवान देखिए काफी दुख हो रहा है इनको, लेकिन साथ ही साथ इसका क्वेश्चन ले लेना, क्वेश्चन करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं कैसी बातें करनी चाहिए आपको सुन ले। मेरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिस मुल्क में रात के 3 बजे राना सनाउल्लाह साहब नादरा के चेयरमैन को बुलाएं और उनके घर में उनकी बेगम के हाथ में इस्तीफा हाथ में थमा दें, सिर्फ और सिर्फ पंजाब की धांधली को रुकवाने के लिए, थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन ना करवाने के बेसिस पे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए राना सनाउल्लाह पीएम हाउस में बुला के सुन ले पीएम हाउस में राना सनाउल्लाह बुला के इस्तीफा अगर किसी को दे दे चेयरमैन नादरा को, तो फिर आपकी कौन सी क्रेडिबिलिटी, आपकी कौन सी ट्रांसपेरेंसी, आपका कौन सा इंसाफ, आपका कौन सा तरीकेकार? नादरा के चीफ से पहले ये पूछ लें कि एनआईसी बनाने वाले जो लोग नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, सर इनकी सियासत चलती रहेगी। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए जब लोग जाते हैं, लंबी कतारों में खड़े होते हैं, पर्चियां और टोकन चलते हैं पासपोर्ट के, आप मेरे साथ चलें, मैं अभी आपको ले चलता हूं पासपोर्ट ऑफिस के पास, आप खड़े हो जाएं। एक मुल्क के अंदर ये काम हो रहा है, हम उसको हीरो बना रहे हैं, आप बना ले। वो कंप्यूटर मशीन आ रही है ना नादरा की, कंप्यूटर मशीन आ रही है। आरफा साहिबा आप शफाफी यासिर साहब आपकी फेवरेट नहीं अच्छा उनको बोलने दें, वो इसी तरह आप यूथ की बात कीजिए ना। अच्छा उस पर आते हैं, यूथ 35 साल की यूथ, अच्छा साबित कर दे मुझे, साइंस पे आ जाए। आरफा साहिबा आपकी जानिब आता हूँ, साइंटिफिक सबूत दे दें। लीडर 60 साल का यूथ है, आप इनका लीडर है ना, मेरा उससे क्या लेना लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कोशिश करेंगे कि फोकस कर सकें कि जो ये कर्जा स्कीम मुतारिफ करवाई गई है और इसके अंदर जो हम देख रहे हैं कि नौजवानों की जानिब से भी पूरे मुल्क भर से मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व किया जा सके किसी तरह से, और प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एबी शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुल्क के मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एबी शाहिद साहब बहुत शुक्रिया और आपने हमें ज्वाइन किया। आप न्यूट्रल एनालिस्ट भी हैं और हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट भी मुल्क के मारूफ हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो वजीर आजम की कर्जा स्कीम है जो यूथ से मुतल्लिक है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और इससे कुछ फायदा मिलेगा? आपको लगता है कि ये बर वक्त है, ये ठीक है? आपके एनालिसिस क्या हैं? देखिए, जहां तक इस स्कीम की जो शक्ल है उससे भी साबित होता है कि हुकूमत नौजवान तबके को, जिसकी एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो चुकी है, उसको
اس قابل کرنا چاہتی ہے کہ اپنے دونوں پیروں پہ خود کھڑے ہو سکے اور ایک باعزت زندگی گزار سکے. اب اس میں سیاسی پہلو کیا ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ اس کے لیے آپ کے باقی جو سجیکار بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سے بات کریں گے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر واقعی اس اسکیم کو کامیاب کرنا ہے تو اس میں کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کا ہونا ضروری. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرضے دیے جائیں گے جس سے کہ نوجوان کاروبار شروع کر سکیں. کاروبار میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں, ریٹیل اسٹور ہو سکتا ہے, فوڈ اسٹور ہو سکتا ہے, اسٹیشنری ہے, فرٹیلائزر ہے, سیمنٹ, پیسٹیسائڈس کی دکانیں کھل سکتی ہیں, آٹو ریپیئر شاپس کھل سکتی ہیں, الیکٹریکل ریپیئر شاپس کھل سکتی ہیں, ٹیلرنگ شاپس کھل سکتی ہیں, اسٹیشنری اسٹور کھل سکتے ہیں, فرنیچر کی دکانیں کھل سکتی ہیں, بہت سارے کاروبار کیے جاتے ہیں. لیکن ان سب کاروبار کو کامیاب ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہر بزنس کا ایک ماڈل بننا چاہیے جس کے اندر یہ بھی اسپیسیفائی چاہیے کہ یہ بزنس چلایا کس طرح جائے گا, اسٹینڈرڈ پریکٹسز کیا ہوں گی جو بزنسز کو فالو کرنی ہوں گی, کس طرح ان کے اپنے حساب مینٹین کرنے ہوں گے, ان کا اینٹی کا رجسٹریشن کس طرح ہوگا, اور جو جائز ٹیکسز بنتے ہیں گورنمنٹ کو کس طرح ادا کریں. یہ ماڈلز جو ہیں یہ آپ کو پہلے بنانے ہیں اور ان ماڈلز کو فالو کرنا ہوگا ہر بوروور, اور ہر بوروور جو قرضدار ہے جو پیسے لے رہا ہے اس کو یہ لکھ کے دینا ہوگا سائن کر کے ایگریمنٹ کہ میں اس ماڈل کو فالو کروں گا. اور اس کے بعد آپ کے پاس پیریوڈک ویریفیکیشن چیکس کیری آؤٹ ہونی چاہیے کہ بھائی جس شخص کو قرضہ دیا گیا ہے وہ قرضے کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, اسٹینڈرڈ پروسیجرز کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اور پھر سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ یہ قرضوں کی تفصیل کس طرح ہو. دیکھیے یہ چھوٹے قرضے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو فائنانس, لہذا یہ قرضے جو ہیں ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے جو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہونا ہے وہ مائکرو فائنانس بینکس کا ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ ہر قرضدار جو ہے وہ گارنٹور پرووائڈ کرے گا, گارنٹی لے کے آئے گا. گارنٹور کی آتھینٹسٹی, اس کی مطلب حیثیت کہ واقعی اس لون کو گارنٹی کر سکتا ہے, اور ان کیس یہ بوروور ڈیفالٹ کرتا ہے گارنٹور پے کرے گا, اس کو اسیس کرنے کے لیے بھی ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہونا چاہیے کہ گارنٹور کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں. اچھا, اس میں تو دیا گیا جیسے سرکاری ملازمین کی یہ ماضی میں بھی اس طرح سے رہا کہ اب تو پہلے تو ہوتا تھا کہ گریڈ 17 کا ہو, لیکن ابھی جو ہم نے دیکھا مختلف جگہوں پہ 15 گریڈ تک کا, اس سے اوپر تک کے لوگ جو ہیں وہ اٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی دشواری ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کسی بھی, یہ بہت دشوار کام ہے. دشوار کام ہے. اچھا, جن ایلیمنٹس کے آپ نے اے بی شاہد صاحب جو ذکر کیا آپ نے کہ یہ بہت سی چیزیں مسنگ ہیں, اور آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں جو ماڈل بنانا تھا وہ تو ہمیں پھر پہلے بنانا تھا, تو اب اس کی جی ہاں پہلے بنانا تھا, تو اب صورتحال جو ہے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر کامیابی کی طرف جائے گا یا صرف ایک ہم اسے بھی ایک سیاسی تناظر میں ہی دیکھیں گے کہ ایک سیاسی جماعت نے. یہی وہ کمزوریاں ہوتی ہیں جس وجہ سے اچھے خاصی اسکیم جو ہے اس کو پھر اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ صاحب یہ صرف ایک پولیٹیکل گیمک ہے, اس میں ریئلٹی کچھ نہیں ہے. میرا خیال یہ تھا کہ سب سے بہتر یہ ہوتا کہ گورنمنٹ پہلے ایکسپرٹس کو بٹھاتی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بٹھاتی, ایک باڈی کریٹ کرتی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کی جو یہ سارے ماڈلز بنا کے دیتے, آپ پروسیجرز بنا کے دیتے, آپ بکس آف اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ کون سی مینٹین کرنی ہے وہ بنا کے دیتے, کاہے میں پروونشل لینگویجز. ٹھیک ہے, اور پھر ان قرضوں کی گارنٹی کرنے کا کون شخص حقدار ہے اس کی پھر آپ کوالیفیکیشن لکھتے کہ بھائی اس شخص کی اپنی حیثیت کیا ہونی چاہیے. ٹھیک اے بی شاہد صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناصر صاحب, اس کے اوپر اگر آپ اجازت دیں تو بات ان کی جو تھی وہ بالکل درست تھی, بات وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر اسکیم کو بالکل صحیح طور پر اپلائی کیا جائے, اس کے اندر ہر چیز بالکل ٹھیک ہو. جب بھی کچھ اس طرح کی اسکیمز آتی ہیں ہم ہمیشہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے اے بی شاہد صاحب نے بھی نشاندہی کی, وہ آئیڈیلی ہے, آئیڈیلسٹک اپروچ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اپلیکیبل ہوگی. میں تنقید نہیں کر رہا. عارفہ صاحبہ جی, عارفہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, ان سے پھر آتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی طرح بات کی جی, اور بہت اچھی طرح اور جیسے سلجھے ہوئے انداز سے ان سے بات سنی اور کچھ ان کی رائے بھی آئیں. یقیناً اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اصل میں بیکاز اٹ از سو نیو, ابھی سب نے اس کو ٹھیک سے اسٹڈی نہیں کیا. آلریڈی اس کے اندر بزنس پلان ڈالے گئے ہیں, میڈیا کی آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیے, اس کے بعد یہ سارے کے سارے جو لوگ بزنس پلانز دیں گے وہ ایویلیویٹ ہوں گے.
हमें वेबसाइट सबको के तो ड्यूटी पेज ही नहीं खुल रहे, सब उस बैंक्स को वेबसाइट के विजिट तो करके पेज ही आए नहीं हैं। खुल रहे जिस पे लोग बहुत वेबसाइट का लिंक एक्साइटेड दिया। है। आरफा साहिबा, ऐसे गरीब लोग आए हैं जो आरफा 1 लाख साहिबा- रुपए के लोन से अपना काम शुरू करना आरफा चाह रहे साहिबा, हैं। जिस तरह से आपने आप कहा कि मुझे ये समीडा की बताएं, क्या वेबसाइट उनका हक नहीं है जीने समीडा का? की वेबसाइट पर यकीनन बहुत सी चीजें हैं बिजनेस प्लान की, जो 2 लाख 3 लाख रुपए ले रहा होगा। यहां पर हम उसकी बात करें जो पढ़ा लिखा शख्स भी नहीं है, क्योंकि तमाम लोगों के लिए कर्जा है, हमने उसे रोजगार देना है। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, किस तरह का इसीलिए बिजनेस हमने प्लान किस तरह से उनके लेकर लिए आएगा? provide की फिर opportunity जहां पे इन्होंने कहा हम सवाल समीडा का पेज कब विजिट किया था, गाइड करेंगे। इन्होंने कब विजिट किया था? चले वो एक समीडा का अलग पेज। वो एक अलग मामला है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये सर है आप कोट कर रहे हैं, पूरी कौम के सामने कोट कर रहे हैं। ये मैं तो बताएं अभी इन्होंने कल विजिट समीडा का करके पेज आई। कब विजिट किया था, बता दें। ओपन होने में प्रॉब्लम है। नहीं, मैं और ये बोल रहा हूं समीडा इन्होंने और विजिट बहुत किया कुछ- नहीं, मैं वेबसाइट इल्जाम लगा रहा हूं, पे- झूठा इल्जाम जी, लगा रहा हूं, मैं झूठा वेबसाइट इल्जाम पे लगा रहा बहुत हूं। सी- इन्होंने विजिट किया नहीं किया। ये पार्लियामेंटेरियन इनसे मुझे पूछे, एक इन्होंने बात विजिट समझ किया नहीं नहीं आ रही कि यहाँ पे माशाल्लाह बड़े अच्छे पार्टीज के और एनालिस्ट बैठे हैं, जैसे शायद साहब ने कुछ और पता है, सजेशंस दी, वो आप शायद- लोग भी शायद- सजेशन दे दीजिए। maybe आप ये उनके हमारे- दुश्मन क्यों हैं? हमारे 4 economists लोगों भी जो को हैं, जिनको लोन मिल जाएगा, आपसे शायद मुझे इस चीज की वजह आपसे समझ शायद नहीं आ रही। आपसे सजेशन आप टीवी पे ना लेना, सजेशन तो आप पहले लेते हैं, सजेशन टीवी पे क्यों ले रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे रिजवान, और आपको प्रॉब्लम हो रहा है। जो कॉमन मैन की अगर आज आप बात करें तो हमें पता है बीबी, हम यहाँ पे लोगों के सुबह से शाम तक फोन उठा के थक गए, लोगों से मिलकर लोगों की फरियाद सुन के थक गए। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास गारंटर कौन होगा, कौन शख्स है जो हमारी, आप आवाम को मजाक बना रहे हैं, आप रिडिक्यूल कर रहे हैं उस गरीब आवाम का इंसान को। मजाक तो आपने बनाया, आप मजाक आवाम का मजाक तो आपने बनाया है। हम तो उन्हें काम दे रहे हैं, आप तो उन्हें सिर्फ धर्मों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रिलियन आवाम का मजाक तो वो पार्टी उड़ाई है जो सिर्फ धर्मों में इस्तेमाल कर रही है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की जो जायदादें हैं, जिनके पढ़ने का वक्त है, जिनके काम करने का वक्त है, दूसरी बात, जिनका अपने घर की आइंदा जिम्मेदारियां उठाने का वक्त है, आप उन्हें सिर्फ धर्मों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो आप बात क्योंकि कर रही आपको थी कि बहुत शौक है। प्लीज लिसन, आप खामोश होकर सुन भी लें ना, आप सिर्फ आप नहीं बोलेंगी, सुन भी लें। देखिए आपकी बात का सर आप कौन है यूथ ना? की बात कर रही हैं, आप मैं यूथ पे ना मैं रखें। यूथ को आप रिप्रेजेंट उन्हें करती हूँ। मशवरा दें कि अच्छा वो देखिए मेरी गारंटर बात कहाँ से सुनिए लेके रिजवान, आए। मसला ये है कि इस वक्त आप 62 इदारों को प्राइवेटाइज करने आप चले हैं। आप कौम को ये गिफ्ट दे रहे हैं, एक PIA जो 1960s में दुनिया के टॉप 10 एयरलाइंस में आप माशी तौर पे ओवरऑल लोगों का आपका अच्छा, इसी बात कर लेते हैं, जो आप जो ना साहिबा, जो आप फॉर्म्स की बात कर रहे थे, हमने देखा लाहौर से भी और मुख्तलिफ शहरों से भी। गुजरावाला से मैं आरफा साहिबा, आपकी जानिब आता हूँ, इसी पे रहते हैं। गुजरावाला से जी। पंजाब से बहुत सी जगहों पे 2-2 लाख आपके अफराद। दूसरे टॉपिक पे जाने की वजह ये है कि आपको कोई नजर नहीं आ रहा है इसके आप अंदर जरा प्रॉब्लम। सुन लेना, आप सुनना नहीं चाह रही हैं। चलो आरफा साहिबा, आपकी जानिब भी आता हूँ, आपकी जानिब भी आता हूँ। 2 लाख अफराद ने 2 लाख अफराद ने 2 फॉर्म्स लाख, लिए। आप जी, सिर्फ एक- पॉलिटिक्स चलो। बोलने का मौका तो उसकी दें। 2 गुंजाइश लाख नहीं है अफराद इसके ने अंदर। फॉर्म्स लिए, उसमें से 2 लाख में से सिर्फ 10 अफराद को गारंटर मिले हैं, और वो 10 ज्यादा लोगों ने नहीं है। 2 लाख अफराद ने ज्यादा 100 नहीं रुपए है। देकर अच्छा, 2 करोड़ बैंक स्कीम की में कामयाबी जमा अच्छा कराई। थोड़ा माजी की तरफ 2 देखें लाख मुख्तसर। लोगों ने जमा अच्छा, कराए, ब्रेक- सर, पढ़े लिखे लोग उसके टैक्सी ऊपर- चलाएंगे। उसके जब ऊपर ब्रेक ले लेते हैं, जी। रिजवान 2 लाख अफराद ने प्रॉब्लम तो 100 है, रुपए बिल्कुल है, देकर फॉर्म नौजवान जो जमा है, करवाए। नौजवान आप फॉर्म- 2 करोड़ जमा फॉर्म करें, चला रहे हैं, कितने मुख्तलिफ लोगों जगहों ने पे मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, उसके बाद जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। एक छोटे से शहर इंडस्ट्रियल सिटी गुजरावाला में लिया अच्छा, लोगों कराची ने में भी सिर्फ इस तरह के लोग ये 10 फॉर्म जमा हुए हैं। आरफा साहिबा, ये पीपल्स पार्टी करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे या मुस्लिम लीग नून करे, यहां पे ये मानने की जरूरत है कि कोई भी एक शख्स है, वो चाहे स्टूडेंट हो, गरीब फर्द हो, उसके लिए किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को ढूंढना, एक आम सा फॉर्म जब अटेस्ट करवाया जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। और जब पैसों का मामला हो, कोई 5 या 10 लाख रुपए ले रहा हो, तो उसकी गारंटी देना आसान नहीं है, कोई अपने रिश्तेदार को ही देगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अली नासिर साहब, ब्रेक से पहले आप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? माजी की कुछ हकायक आपके सामने रखना चाह रहा था। टैक्सी स्कीम, पढ़े लिखे ग्रेजुएट टैक्सी चलाएंगे, खवातीन को भी टैक्सी दी जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। मैं ये नहीं कह रहा स्कीम बुरी है, सस्ती रोटी। थिंकिंग को तो सलाम है। नहीं, मैं ये नहीं कभी कह रहा, youth मैं के आप पीछे पड़ जाते हैं, कभी ग्रेजुएट टैक्सी तो नहीं सबके चला पीछे ही सकता। पड़ेंगे ना, God सबको sake, पूछेंगे, God ऐसे- sake, respect people, have अच्छा, some आप- respect। सारी दुनिया में PhD भी टैक्सी चलाते सुन हैं लिया अपनी करे ना। जिंदगी अच्छा, आरफा साहिबा, नहीं, मेरी एक बात सुन लें। आरफा साहिबा, आपकी जानिब आता हूं। सर, रिस्पेक्ट से जो हमारे मुल्क का हाल हुआ है ना, देखिए, प्रॉब्लम ये है- 110 रुपए का डॉलर हो गया है। अब अगर रिस्पेक्ट करता रहूंगा ना तो गरीब आदमी भूखा मर जाएगा। मतलब है आपकी तरह रिस्पेक्ट के चक्कर में मैडम आप तो खुश रहेंगी, यू आर अ पार्लियामेंटेरियन, यू विल एंजॉय लाइफ।
غریب آدمی بھوکا مر جائے گا, اس کا کیا بنے گا؟ آپ کے رسپیکٹ کے چکر میں کون سی لائف آپ کی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں مجھے؟ آپ کیا کون سی ایسی باتیں؟ اچھا آپ دال کا دام مجھے بتا دیں, میں مان جاؤں گا. آپ مجھے ٹماٹر کا دام بتا دیں. تو وہ کیا بات ہے؟ رضوان اذان صاحب 200 روپے کا ٹماٹر ہو گیا تھا, یہ لوگ بول رہے ہیں دہی ڈالو, دہی. کمی ہے فار یوتھ, فار ویمن, فار ایجوکیٹڈ پیپل. بہت کامیاب تھی سر, گریجویٹ سے ٹیکسی چلوائیں گے آپ مجھے جا کے کسی انٹرنیشنل یہ ثابت کر دیں کہ پڑھے لکھے آدمی سے ٹیکسی چلوائیں گے, ان پڑھ آدمی سے بڑے بڑے ادارے چلوائیں گے. ان پڑھ آدمی اس ملک کے اندر ایم این اے ایم پی اے بن سکتا ہے, لیکن پڑھا لکھا بیچلر اور ماسٹرز ڈگری ہولڈر جو ہے وہ ٹیکسی چلائے گا, عارفہ صاحبہ تندور چلائے گا, مچھلیاں پالے گا. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بتائیں نا مجھے ان پڑھ آدمی جو ہے, ان پڑھ آدمی ہی کین سٹ ان پارلیمنٹ. آپ نے اپنے گریجویٹ کو کامن سینس گریجویٹ سے زیادہ ہوتا ہے. ان پڑھ آدمی نہ بیٹھے پارلیمنٹ کے اندر, ہم کب کہتے ہیں بیٹھے نہ بیٹھے. عارفہ صاحبہ سے بات کر لیں. عارفہ صاحبہ آپ سے سمجھدار ہیں. عارفہ صاحبہ سمجھداری کی سر کیا بات ہے؟ غریب آدمی جو غریب آدمی کا مطلب ہے وہ گناہ گار ہے. نہیں تو غریب آدمی کا آپ خیال کریں گے, ہم سوال کر لوں. عارفہ صاحبہ سے سوال کر غریب آدمی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی غریب آدمی کی اچھا آپ کہتے ہیں غریب آدمی آپ غریب ہیں کیا؟ آپ غریب آدمی کے مسئلہ آپ غریب ہیں کیا؟ غریب آدمی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ غریب آدمی کے اندر آپ لوگوں نے بنایا غریب آدمی کا کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا کے پیٹ پر آ کر اپنے نوکر کو کھلا دیتے ہیں, بولتے ہیں ہم نے غریب کے لیے بہت بڑا کام کیا. جو آل اولاد ہیں آپ لوگوں نے غریب سے رابطہ بیٹھے ہوئے ملالہ کی باتیں کرتے ہیں, ملالہ کی عمر کی بچوں کو گھر میں ملازم رکھا ہوا ہے, ملالہ کا نام لیتے ہیں, ملالہ کے نام پہ فنڈ لیتے ہیں. ملالہ کی عمر کی ساری بچیاں لاہور میں ملالہ کی عمر کی ساری بچیاں جو ہیں وہ میڈس کا کام کر رہی ہیں. کہہ رہے ہیں ان کو غربت کا نہیں پتا, ان کو غربت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. یہ بول رہی پاکستان میں غربت نہیں ہے. مختصر سا جواب لے کے ان سے اپنی باری پر بات کر لیں تاکہ کچھ بات ہو سکے. عارفہ صاحبہ آپ کی جانب آتا ہوں. عارفہ صاحبہ چلیں, عارفہ صاحبہ سے بات, عارفہ صاحبہ سے ایک مختصر سا سوال کر لوں, ان کا جواب لے کے پھر آتا ہوں. ہمیں ڈسٹرب نہ کریں, پھر اوروں کو موقع نہیں دیتے. عارفہ صاحبہ آپ کی جانب آ رہا ہوں. عارفہ صاحبہ اچھا دیکھیں, یہاں پر علی ناصر نے بھی جس طرح سے بات کی اور آپ نے بھی یقینی طور پر انہوں نے کہا کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو, جو بات یہ تھی کہ پڑھے لکھے لوگوں کو میرا دل دکھا ان کی بات سے, بالکل حرج نہیں دل دکھا ہے میرا اندر سے. پڑھے لکھے گریجویٹ ٹیکسی نہیں چلا سکتے, پڑھے لکھے لوگ بینک میں کام کریں, فیکٹریوں میں کام کریں, اونچی ملازمتیں کریں, گریڈ 17 کے افسر بنے, پڑھے لکھے لوگ ٹیکسیاں چلائیں. بھائی لگا لیتے نا پچھلے دور میں. میں کیا پتا پچھلے دور میں, مجھے کیا پتا آپ ہی لوگ تھے پچھلے دور میں پنجاب پہ کون حکومت کر رہا تھا؟ میں کر رہا تھا حکومت, آپ کر رہی تھی حکومت. ہم تو غریب لوگوں کے ساتھ بیچارے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے تھے. کون سے غریب رضوان اذان صاحب پاکستان میں کوئی غریب آدمی نہیں ہے. سب جھوٹ ہو گیا, میں سب جھوٹ, آئی ایم ایف کی رپورٹ جھوٹ, ورلڈ بینک کی رپورٹ جھوٹ, ایجنٹ پاکستان میں غریب آدمی نہیں. بھائی تو میں چاہ رہا تھا کہ میں چپ ہوں, رضوان اذان صاحب سوال کروں گا. ناز بلوچ صاحبہ سے ایک مختصر سی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی جانب آتا ہوں. کیونکہ میں کنٹینیوسلی کچھ بولتی ہوں تو وہاں سے وہ شروع ہو جاتی ہیں بولنا. اس پر ہم فوکس تاکہ میں ان کے پاس آپ کی بات عارفہ صاحبہ آپ کی جانب آتا ہوں. یہ 30 سیکنڈ کی بات کر کے یہ سوال لے کے آپ کی جانب آؤں گا. اپنی باری پہ پلیز بات کیجیے گا. 30 سیکنڈ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف یوتھ بلکہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے سہولت چاہتی ہے, ان کے لیے بنیادی نیسیسٹیز ان کی پورا ہو, غربت ختم ہو اس ملک کے اندر, بے روزگاری. لیکن مکمل تو کرنے دینا سلمان, مکمل تو کرنے دینا. تھوڑی آپ کریں, آپ بتا دیں آپ نے کیا کیا یوتھ کے لیے. مجھے مکمل تو کرنے دینا بات. وہ الزام ہم پہ لگ رہے ہیں جو آپ پہ لگنے چاہیے. پچھلے 25 سالوں سے پی ایم ایل این پنجاب میں حکومت کر رہی ہے, چوتھی حکومت ہے, کیونکہ ضیاء دور کو ملا دیں تو ضیاء کے دور میں بھی میاں محمد نواز شریف چیف منسٹر فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. آپ نے وہی موروثی سیاست. غریب نوجوان بیچارہ پس رہا ہے, اس کا مسئلہ ڈسکس کریں, اپنی پارٹیوں کی مارکیٹنگ نہ کریں. اپنی بیٹی کی پروجیکٹ عارفہ صاحبہ مختصر سی بات جان لو. عارفہ صاحبہ سے اچھا بیٹی کی بھی بات سن لیجیے. اب میں بار بار بیٹی کا ذکر کرتی ہوں تو میری بات سنیے. جی عارفہ صاحبہ, اگر بھٹو صاحب کی بیٹی ٹرینڈ تھی
تو اس کو ساری قوم نے ووٹ دے دیا. وہ تھی, انہوں نے قربانیاں دی تھی, ان کی کیا قربانی ہے, ملے گا, ان کی کیا قربانی ہے, غریب آدمی کو کیا ملے گا اس سے؟ کل اپنی بیٹیوں کو عارفہ صاحبہ لوگ بھی تو بات کرتے ہیں. عارفہ صاحبہ کیا گناہ ہے ان کے لیے آگے آنا؟ مجھے بتا دیجیے آپ یا نوجوانوں کی ہو رہی ہے یا غربت کی ہو رہی ہے, آپ خدا کے لیے سوال کرنے کرنا بند کر دیجیے. سر یہ پوچھیں کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا, مجھے صرف اتنا بتا. الیکشنز میں آئے ہوئے لوگ ہیں, کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا, بند کریں گے تو میں کروں گی نا. عارفہ صاحبہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا, کتنے نوجوانوں کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے اگر 5 لاکھ نوجوانوں کا فائدہ ہوگا تو 5 لاکھ خاندانوں کا فائدہ ہوگا. اگر ہم نے اب وقت آ گیا ہے, ہم نے سیکھنا ہے دنیا کے ٹرینڈز کو, ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے, ہم نے ان کی مانیٹرنگ بھی کرنی ہے, ان کو ہیلپ بھی کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کام بھی کرنا ہے. بلکہ اس وقت سب جماعتوں کا کام ہے کہ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو 2 لاکھ کا لون ملا ہے, آپ اپنی چھوٹی سی دکان بنا رہے ہیں, اس کو ایسے چلا دیجیے. 11 کروڑ یوتھ کو ملازمت کون دے گا, مجھے بتا دیں. 11 کروڑ یوتھ کو کون دے گا؟ فیکٹریاں بھی لگیں گی. سوال تو کر لوں میں, آپ کو اپنی پراپرٹی ملازمت ایک الگ سوال ہے, اور بزنس لینا ایک الگ سوال ہے. وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. سوال میرا یہ تھا, وقت بالکل ختم ہو گیا. پروگرام کا سوال یہ تھا کہ پچھلے دور حکومت میں جو پنجاب میں حکومت تھی, یلو کیب اسکیم بھی متعارف کروائی گئی, کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے, یہ پوچھنا تھا آپ سے, لیکن بات نہیں ہو سکی کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوران انرجی کرائسس رہا, اور یہاں پر ہم نے جو سی این جی اسٹیشنز ہیں پنجاب میں خاص طور پہ 7 دنوں میں 3-4 دن تو بند رہے, اور پچھلے 5 سالوں کے دوران مسلسل جو پہلے سے جو رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے تھے. رضوان اذان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.